بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد آج اللہ کی توفیق سے آگے والے ابواب اور احادیث کو مختصر سی شرح اور تفہیم کے ساتھ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے اندر حدیث سے محبت اور اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اب جو احادیث آپ بڑی آسانی کے ساتھ یعنی آپ کے سامنے لکھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب ایک حدیث لینے کے لیے مدینے سے شام کا سفر اور شام سے پھر واپس مدینے کا سفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور وہ وقت بھی تھا کہ حدیث سننے کے لیے کاسہ گدائی فقیروں کا بھیس پہن کر، فقیروں کا لباس پہن کر، مانگنے والوں کا لباس پہن کر، اور ہاتھ میں جس کو آپ یہ ٹھوٹا کہتے ہیں، کاسا کہتے ہیں، وہ اٹھا کر محدثین کے دروازے پر دستک دیتے تھے کہ اللہ کے لیے کچھ ڈال دو۔ یہ واقعہ پتہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ ہے ایک بہت بڑے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ۔ کیا نام ہے؟ بقی بن مخلد۔ ان کو بڑا شوق تھا تو یہ اپنے دور علاقے سے بغداد کی طرف آئے کہ وہاں امام اہل سنت، امام المحدثین اور امام بخاری کے بھی استاذ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ حدیث کا درس دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ بغداد پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث نہیں سنا سکتے۔ تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر گئے۔ ان سے جا کر عرض کیا کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ انہوں نے اندر بلا لیے تو عرض کیا کہ میں آپ سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ میرے اوپر تو پابندی ہے اور ہر وقت جو جاسوس ہیں پھرتے ہیں، تو اگر ان کو پتہ چل گیا تو پہلے ہی وہ جیل میں رہے تھے اور بڑے کوڑے ان کو لگے اور بہت سختیاں آئیں، وہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے اوپر تو پہلے ہی بڑی
سخت پابندی ہے تو آپ بھی پھنس جائیں گے میرے ساتھ. تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ہر روز آئیں، لیکن آپ سب گھروں کے آگے سے نا مانگتے ہوئے فقیر بن کر میرے گھر کے سامنے نہیں آتے. تو میں گھر سے نکلا کروں گا اور آپ کو کھڑے کھڑے 4-5 احادیث آپ کو سنا کر وہاں ہی آپ کو فارغ کر کے میں اندر چلے جایا کروں. تو اس طرح امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے فقیر بن کر ان احادیث کو لیا، محفوظ کیا، اور یہ احادیث ہم آج آسانی کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، یہاں آ کر آسانی سے بیٹھتے ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول یہ ہم سنتے ہیں. اس سے بڑا شرف اور اللہ عز و جلال کی اس عظیم نعمت جیسی اور کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ عز و جلال ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو عنوان ہے، جو پڑھا ہے ہمارے عزیز نے، باب حلاوت الایمان، امام بخاری رحمہ اللہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق اور یقین کا نام ہی نہیں، بلکہ ایمان کے اندر زبان کے اعمال اقوال بھی شامل ہیں اور دل کے جو اعمال ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جسم کے ساتھ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. الایمان قول و عمل. اور دوسرا امام بخاری نے شروع میں جو میں نے بھی عرض کیا تھا وہ فرماتے ہیں یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا رہتا ہے اور کئی دفعہ اگر انسان عمل کو چھوڑ دے، کوتاہی کرے، تو پھر اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس کب آتی ہے، مٹھاس حلاوت ایمان کب نصیب ہوتی ہے؟ تو پہلے وہ اپنی سند کو ذکر کرتے ہیں. تو یہ ذرا گن کر بتائیے کہ سند میں کتنے محدثین ہیں، سند میں کتنے محدثین ہیں؟ 5. شاباش، یہ سند ہے. اور کل یہ بات آپ کو یاد ہوگی، میں نے اچھی طرح یاد کروانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سند یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے، ہتھیار ہے. کوئی شخص آپ کو کوئی حدیث بیان کرتا ہے نا، تو اس سے کہو بھائی آپ چھت پہ بغیر سیڑھی کے چڑھنے لگے، پہلے اس کی سند پیش کرو نا، پھر قال رسول اللہ کہنا، پہلے سند لاؤ. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کے خادم بھی رہے. چھوٹی عمر میں ان کے والد فوت ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑا دیا کہ یہ انس چھوٹا سا ہے، یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا اور آپ سے علم بھی سیکھے گا. تو انہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزارے ہیں، آپ کے خادم ہیں، خادم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس شخص میں وہ 3 چیزیں آ جائیں، وجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جاتی ہے، مزہ آتا اس کو. تو آدمی کو جس چیز کا جیسے جیسے مزہ آئے تو وہ اس میں کیا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں. پہلی چیز کیا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہو جائیں، اتنے محبوب ہو جائیں
کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بھی چیز سے اتنی محبت نہ ہو۔ دوسری چیز ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ انسان کسی بھی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ آپ کوئی انڈیا کا ہے اور دوسرا پاکستان کا ہے، تیسرا بنگلہ دیش کا ہے، کوئی اور کسی ملک کا ہے، نہ وطن ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ کوئی قبیلہ ایک ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ ساری مبارک مجلس اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ محبتیں، اس کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ اللہ، کہ ہم سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بندے ہوئے۔ اب کوئی شخص وہ کہیں کا بھی ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کی محبت ہوگی وہ کس بنیاد پر ہوگی کہ یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو یہ میرا بھائی ہے۔ جیسے جیسے یہ نیکی میں بڑا ہوگا ایسے ایسے میری اس کے ساتھ محبت بڑھتی جائے گی۔ تو پھر آپ دیکھنا کہ کسی سے آپ تعلق رکھیں تو وہ اللہ کی وجہ سے رکھیں تو آپ کو پھر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس آنی شروع ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ اسلام میں آنے کے بعد اس کا اسلام سے نکل جانا، دوبارہ کفر میں چلے جانا، یہ اس کو اتنا برا لگتا ہو، اتنی نفرت ہو، اسلام سے اتنی محبت ہو اور اسلام سے نکل جانا اس کے لیے اتنا برا ہو کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ جس طرح اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ پسند نہیں کرتا، اسی طرح اسلام سے نکلنے کو وہ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی لاشوں کو جلایا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، اور انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ سیدنا بلال کو دیکھیں، شعیب رومی کو دیکھیں، سیدہ سمیہ کو دیکھیں، عمار بن یاسر کو دیکھیں، سیدنا یاسر کو دیکھیں۔ آپ گزرتے تھے اور کہتے تھے صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تین چیزیں انسان میں آ جائیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب بن جائے، اور کسی آدمی سے محبت کو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، اور اسلام سے اس کو اتنا پیار ہو جائے کہ اسلام کو چھوڑنا اس کے لیے ایسے ہو کہ جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایمان میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یزید وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ آگے پڑھیں۔ باب علامت الایمان حب الانصار۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انسا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی، مدینہ نبویہ میں آنے کی دعوت دی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ پہلے مکہ میں تھے، کتنے سال رہے؟ 13 سال نبوت کے بعد، اور وہاں مسلمان بہت تنگی میں تھے۔ تو پھر اللہ عز و جلال نے مدینے کے لوگوں کو
اسلام کا نور بعض کو دیا۔ تو جب وہ حج کے موسم میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پا کر حج کے موسم میں ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ تو آخر مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہم دل و جان سے ہر چیز آپ کے اوپر قربان کریں، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے دین کو لے کر اٹھیں گے۔ تو مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والے، مددگار۔ تو جو مکہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین۔ تو اب جو انصاری تھے مدینے والے، تو کیا ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، آپ کے دین کی مدد، آپ کی سنت کی مدد اور دین کو آگے پھیلانے کے لیے انہوں نے ہر چیز وہ قربان کر دی تھی۔ تو انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ یہ حدیث کی سند ہے، اس میں 4 راوی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نا جی کہ بعض سندوں میں 6 بھی تھے، بعض میں کیا ہیں 4 ہیں، بعض میں کیا ہیں 5 ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنے واسطوں سے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ پورے کے پورے ذکر کرتے ہیں، اور پھر جا کر آگے قال رسول اللہ وہ متن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامت کہ اگر کسی نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو وہ دیکھ لے حب الانصار کہ انصار کے ساتھ اس کو محبت ہے یا نہیں۔ وآیت النفاق کہ بغض الانصار، اور اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے اندر نفاق تو نہیں، تو وہ دیکھ لے کہ اگر اس کے دل میں انصار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف اللہ پر ایمان، اللہ کے خالق مالک ہونے پر ایمان، صرف اسی سے ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر تمام اصحاب رسول اور خصوصاً انصار کے ساتھ محبت نہ ہو، اتنی دیر تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی باب بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عبد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعثوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ باب یہ عنوان ہے کہ ایمان کے اعمال میں سے ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، دل میں اللہ پر ایمان بھی ہے، لیکن پھر وہ شرک کرے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان نہیں،
کو ایمان کی سمجھ دیں۔ اس کی تفصیل نیچے اس حدیث مبارک میں ہے۔ پہلے سند کو ذکر کیا اور 5 راوی ہیں اس سند کے، اور عبادہ بن صامت کے بارے میں کہا وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور ان کا ذکر خصوصاً اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے آسمان سے بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے ایک خصوصی پیغام دیا تھا، خصوصی پیغام دیا تھا۔ کیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم آج کے بعد جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ ہستی عبادہ بن صامت ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اچھا ویسے کوئی سویا تو نہیں نا؟ اچھا یہ بتائیں ذرا کہ جن اصحاب بدر کو اللہ ذوالجلال نے کہہ دیا کہ آج کے بعد جو چاہو عمل کرو تو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تو اس اعلان اور ایمان اور یقین کے بعد انہوں نے پھر نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ جب اللہ نے کہہ دیا جو چاہو کرو، وہ کہتے جی ہم جنت تو ہماری پکی ہو گئی۔ اچھا انہوں نے تہجد چھوڑ دی تھی؟ نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعتاً جنت لینی ہو تو پھر جب تک سانس باقی ہیں ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہی ہے، بلکہ ان لوگوں نے اللہ ذوالجلال کی عبادت زیادہ شروع کر دی کہ اللہ تو نے ہمیں یہ مرتبہ دے دیا ہے کہ آسمانوں سے ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ تم بخشے ہوئے ہو، اور زیادہ عبادت کر دی۔ تو مجھے اور آپ کو اور آج کے مسلمانوں کو کیا کوئی آسمان سے گارنٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے بخشش کی، جنت کی؟ تو ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ یہ عبادہ بن صامت ان خوش نصیبوں میں ہے، اور پھر یہ ان خوش نصیبوں میں ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، اور عقبہ یہ ایک پہاڑی تھی، ایک اونچی جگہ تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ سے آنے والے مسلمانوں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور 12 نگران مقرر کیے تھے۔ کتنے نگران مقرر کیے تھے؟ 12۔ تو یہ جو عبادہ بن صامت ہیں یہ انصاری ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور یہ ان 12 نقباء میں ایک تھے جو عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مقرر کیا تھا کہ اب آپ مدینہ جا رہے ہیں، تو آپ بھی اس علاقے کے چودھری ہیں، تو آپ نے اس دین کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس اور صحابہ بھی تھے۔ یہ واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد کا، یعنی ویسے ان کی یہ تعریف ہے کہ یہ بدری تھے اور 12 سرداروں میں سے تھے، اور وہاں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی کر چکے تھے، لیکن آپ نے دوبارہ ایک دفعہ پھر سورت ممتحنہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے پھر اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ کس چیز پر بیعت لی؟ بایعونی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس چیز پر؟ علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ایک، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرنی،
کہ انہیں چوری نہیں کرنی، ولا تزنوا، بدکاری نہیں کرنی، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں شاید ہم اپنی اولاد کو براہ راست تو قتل نہیں کرتے، لیکن بعض ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جن کو علم نہیں اور ڈاکٹروں کے کہنے پر اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیسے کہ بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے اور 4 ماہ کا ہو گیا ہے، 5 ماہ کا ہو گیا ہے، 6 ماہ کا ہو گیا، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ تو بچی ہے، بیٹا نہیں، یہ کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ تو اب یہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میری تو پہلے 4-5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کیسے کرنی ہے؟ تو یہ ایک اور مصیبت میرے گلے میں پڑ جائے گی۔ خامد کہتا ہے اگر تیرے گھر بیٹی ہوئی نا تو میں نے تجھے طلاق ہی دے دینی۔ ویسے کیا کسی مسلمان کے بارے میں یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ لیکن ہے، کیوں جی ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے۔ خامد کہتا ہے اور اس کی ساس کہتی ہے، سسر کہتا ہے کہ تو بیٹی پیدا کر رہی ہے، بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ یہ کفریہ کلمات نہیں؟ پیٹ کے اندر بیٹی اور بیٹا بنانا، یہ اس بیچاری کا کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ کیوں ہے؟ وہ اللہ خالق ہے، اللہ پر کیا ایمان ہوا ہمارا؟ اور وہ بیچاری اپنا گھر بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کے پاس رہنے کے لیے کیا کرتی ہے پھر کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ بیٹی ہے تو پھر دوائی کھا کر اس کو قتل کر کے اپنے پیٹ کو صاف کرواتی ہے۔ تو یہ اولاد کا قتل ہے یا نہیں؟ 4 مہینے کے بعد تو ویسے بھی اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں نا، اس طرح بچہ بھی 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ وہ اس کا سر کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب تو یہ ادھر آ گیا ہے، اب ادھر آ گیا ہے، خواتین کو پتہ ہے۔ وہ زندہ ہے، اس میں روح پھونک دی گئی، جیسے آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں۔ تو اس طرح بچوں کو، بیٹیوں کو قتل کرنا، یہ ایک تو قتل کا جرم ہے اور دوسرا اللہ ذوالجلال کے ساتھ کفر ہے۔ یہ کفر ہے کہ تم اللہ کی منشا کے خلاف جنگ لڑتے ہو کہ اللہ نے بیٹی دینی ہے اور آپ کہتے نہیں یہ بیٹی نہیں چاہیے، یہ تیرا قصور ہے۔ حالانکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ خاتون کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹا اور بیٹی کا تعلق ہے وہ مرد کے نطفے سے ہوتا ہے۔ بیٹا اور بیٹی بننے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مرد کے نطفے سے۔ اور جو خاتون کا رحم ہے وہ تو صرف اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی مرد کے نطفے کی وجہ سے، اور بیٹا بنتا ہے تو وہ بھی مرد کے نطفے کی وجہ سے۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ بہرحال لا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل نہ کرو۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، کسی پر بہتان بھی نہ لگاؤ، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، جھوٹ بنا بنا کر کسی کی عزت کو خاک میں ملانا، کسی آدمی کو
پریشان کرنا، بہتان نہ باندھنا۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور اچھے کام میں میری نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو نافرمانی نہ کرنا۔ یہ کتنی چیزیں ہوگی جن کے اوپر بیعت لی؟ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ایک وَلَا تَسْرِقُوا، چوری نہیں کرنی۔ آپ اکٹھے رہائش میں رہتے ہیں، ایک کمرے میں کئی ساتھی رہتے ہیں، سارے ماشاءاللہ، اور چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ چوری نہیں؟ اور تیسری چیز لا تزنوا، بدکاری نہ کرنا۔ اور چوتھی چیز اولاد کو قتل نہ کرنا۔ پانچویں چیز کسی پر بہتان نہ باندھنا۔ اور چھٹی چیز کہ نیکی میں نافرمانی نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں بیعت لے کر آپ نے یہ فرمایا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے ان 6 کی پابندی کی تو اس کو اجر اللہ سے ملے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور اگر ان چیزوں میں سے، ان 6 چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں اس کو سزا مل گئی، دنیا میں اس کو سزا مل گئی۔ چوری کی تو اسلام کی سزا کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹ دو۔ اگر وہ دینار کے چوتھے حصے کے حصے جیسی قیمتی چیز کی اس نے چوری کی ہے نا، یعنی دینار کے چوتھے حصے کی اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، یہ جو اس نے چوری کی تھی اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو یہ گناہ اس کا معاف ہو گیا۔ اگر اس نے بدکاری کی ہے اور اسلامی حکومت ہے اس ملک میں تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ ہاں، کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، 1 سال کے لیے اس کو شہر بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ اور اگر وہ آدمی شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، کہ اس کو گڑھا کھود کر وہاں اس کو گاڑ دیں، اور مسلمان اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیں۔ پھر اس کے گناہ کی یہ کفارہ بنتی ہے، یہ چیز اس کے گناہ کا کفارہ۔ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، 1 سال کا جلا وطن، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم۔ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے کسی کی بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کو پامال کیا۔ اب یہ اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں پاک صاف رکھے۔ اللہ کی جنت پاک ہے، اور جنت میں وہی شخص جائے گا جو پاک صاف اپنی زندگی گزارے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک گہرے تندور میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ جب آگ بھڑکتی تھی، آگ بھڑک رہی تھی، نیچے سے وہ گڑھا کھلا تھا، منہ اس کا تنگ تھا،
آپ فرماتے ہیں وہاں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمانے لگے یہ وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں، یہ ان کی سزا ہو رہی ہے مرنے کے بعد، قبر کے اندر یہ سزا ہے۔ تو میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں سے عرض کروں گا، سب بزرگوں سے عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے تھے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، تو ان کی امت اور ان کے ماننے والوں کو بھی اپنی زندگی پاک صاف گزارنی چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر بہتان باندھتا ہے، کوئی آدمی کسی کو کہہ دے کہ جی یہ تو بدکار ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ کیوں جی 80 کوڑے اس کو لگاؤ، 80 کوڑے، اور پھر اس کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہ پورے معاشرے میں مشہور ہوگا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اگر کوئی شخص ان 6 چیزوں میں سے کوئی ارتکاب کر لے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، ثُمَّ سَتَرَ اللَّهُ، اللہ نے اس کی نہ پردہ پوشی کی، پتہ نہیں چلا کسی کو، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ کیا کہ چاہے عفاءً ہو، قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، یا یہ اس نے توبہ ایسی کر لی، توبہ ایسی کر لی کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ سے معافیاں مانگ لی زندگی کے اندر اندر، تو اللہ عز و جلال بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر پوری زمین بھر کر گناہوں کی لے آئیں تو صرف ہاتھ اٹھا کر آنکھ سے تھوڑے سے آنسو نکال کر کہیں کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، اب میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ عز و جلال صرف ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ہمارے اللہ تو اس طرح کے ہیں۔ اس پر پردہ یہ ڈال دیا گیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ سے معافیاں مانگ کہ چلو اب تو کسی کو پتہ نہیں چلا، تو قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، قیامت کے دن کیا بنے گا، جب میرے اعضاء بول پڑیں گے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کی جو ران ہے نا، ران یعنی ٹانگ کا اوپر والا حصہ، یہ سب سے پہلے قیامت کے دن اس کے جسم کے اعضاء میں سب سے پہلے کون سا عضو بولے گا؟ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، پیٹ بھی بولے گا، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، لیکن سب سے پہلے پتہ ہے جسم کا کون سا حصہ بولے گا؟ ران بولے گی۔ کہاں چھپ جائیں گے؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اس پر پردہ آ گیا ہے، اللہ نے اس کو رسوا نہیں کیا، تو پھر قیامت کے دن اس نے معافی مانگ لی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، اللہ چاہے تو اس کو اس گناہ کی سزا دے کر پھر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ میری بیعت کرو ان 6 چیزوں پر، تو عبادہ بن صامت کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوں گے پورے، کیوں نہیں؟
فبایعناہ علی ذلک، یہ آخری لفظ دیکھیے، پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر، یہ لکھا ہوا نا بھی آپ کے پاس ترجمہ، پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی کہ جی ہمیں منظور ہے ہم ساری زندگی ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں۔ تو ایمان کے اندر یہ 6 کی 6 چیزیں بھی شامل ہیں، صرف دل کے یقین کا نام ایمان نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ چیزیں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمة عن مالک عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعة عن ابیہ عن ابی سعید الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانا کہ میرا دین اور ایمان بچ جائے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ آپ فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے نکل جائیں، جگہ چھوڑ جائیں تاکہ میرا ایمان بچ جائے، یہ بھی ایمان ہے۔ تو سند کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس سند میں شاید 4 راوی ہیں، 5۔ اچھا، میں نے تو یہ ان سے پوچھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جاگ رہے ہیں یا نہیں۔ ہاں جی، کتنے ہیں جی؟ اب آپ لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے، 5 ہیں، ٹھیک ہے، شاباش۔ عبداللہ ابن مسلمہ ان کے شاگرد، مالک امام مالک استاد، ان کے استاد عبد الرحمن 3 ہو گئے، اور پھر ان کے استاد ان کے والد گرامی عبداللہ بن عبد الرحمن، اور ان کے استاد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قال رسول اللہ شروع ہوتا ہے نا تو دل میں نا بڑی ایک مٹھاس سی شروع ہو جاتی ہے، کیوں جی؟ قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا کہا؟ یوشک، قریب ہے، ان یکون خیر مال المسلم، کہ ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال، مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگا؟ غنم، بکریاں ہوں گی، بکریاں ہوں گی۔ کیا کرے گا؟ یتبع بہا شعف الجبال، بکریوں کو ہانکا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ شعف ان کا معنی ہے چوٹیاں، جبال پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل گئے، وہ مواقع القطر، اور بارش کی جگہوں پر چلا گیا۔ کس لیے؟ وہ اپنا گاؤں چھوڑ گیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اور پہاڑوں پر اپنی بکریاں لے کر چلا گیا۔ کس لیے؟ یفر بدینہ من الفتن، کہ آزمائشوں سے اپنے دین کو اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ بکریاں چراتا ہے۔ وہاں جب اذان کا نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان دیتا ہے، بکریوں کا دودھ پیتا ہے، اور وہاں اپنی زندگی ایمان کو بچا کر گزار رہا ہے۔ تو سب سے خوبصورت مال بکریاں ہوں گی، ایسا وقت بھی آئے گا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی اب ایسا کر لو، کیونکہ ابھی جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں خیر ہے،
وہاں خیر ہے، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، کوئی ہمیں روکتا نہیں، کوئی ہمیں روکتا نہیں۔ کیا نماز پڑھنے سے کبھی کسی نے روکا؟ قرآن پڑھنے سے روکا؟ توحید اور سنت کو اختیار کرنے سے روکا؟ یہ پچھلے سال نا جی ہمارے یہ حکومت نے حج بہت مہنگا کر دی، حج بہت مہنگا کر دی، تو لوگوں نے بڑا احتجاج کیا کہ دیکھو جی یہ حکومت جو ہے نا حج انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اب ہم حج کیسے کریں گے۔ تو میں نے ایک خطبہ دیا، میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ چلو جی ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں کہ حج مہنگا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سستا رکھنا چاہیے، بلکہ اور اپنی طرف سے پیسے دے کر اور اس میں شامل کر کے حج اور عمرہ عبادات جو ہے مسلمانوں کی ان کو سستا بنانا چاہیے۔ تو ہم نے اپنے خطبہ میں یہ بھی ہم کہتے تھے کہ بھائی ہمارے جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے تو انڈیا کی حکومت بہتر ہے کہ وہ اپنے وہاں مسلمانوں کو حج اور عمرے کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ویسے میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ چلو جی حج تو آپ کے لیے مشکل ہو گیا کہ مہنگا ہو گیا، تو اگر اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے تو وہ کتنی مہنگی ہوگی؟ نماز پڑھنی بھی مہنگی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے مسلمان؟ کیوں جی؟ نماز میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ نہیں لگتے۔ یہ عجیب سا ہم لوگوں نے، حقیقت ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ روزے آتے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا آپ کے علاقوں کا کیا حال ہے، ہم کئی دفعہ اپنے شہر میں فیصل آباد میں ساتھیوں سے پوچھتے ہیں جی کتنے فیصد روزے دار ہیں، تو کہتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں 5 سے 10% لوگ روزے رکھتے ہیں، باقی سب بے روزے۔ کیا وہ بھی حکومت نے مہنگے کر دیے؟ یہ ہم خود اندر سے کھوٹے ہیں۔